الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نہایت واجب احترام معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، جہاں پر اس کی آسان تشریح آپ کے سامنے کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ سورت اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے. ورأیت الناس، کہ اے پیغمبر آپ کو دیکھ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواج، کہ دین اسلام میں لوگوں کی فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں. فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں. انہ کان توابا، کہ بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ جب سورت نازل ہوئی
تو صحابہ کرام میں خوشی کا ماحول بن گیا. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں لوگوں کے گروہ در گروہ داخل ہوں گے. دین اسلام میں لوگ فوجیں کی فوجیں آئیں گی جو اسلام میں داخل ہو جائیں گی، اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ جب اسلام کی طرف لوگ راغب ہوں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تسبیح بیان کریں، ذکر و ذکار کریں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے. اور وہ بڑی ذات ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے. بظاہر تو یہ بڑی خوشی کا موقع تھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو صحابہ کرام بھی اسی وجہ سے خوش تھے کہ جب تمام لوگ اتنی فوجیں در فوج آئے گی اور اسلام میں داخل ہو جائے گی، یہ تو خوشی کی بات ہے. لیکن ایک بندہ جو مسجد نبوی کے کونے کے بیٹھ کے زار و قطار ہو رہا تھا، اور جب صحابہ کرام نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت بکر صدیق سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اسلام میں لوگ آئیں گے، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ذکر و ذکار کریں، استغفار کریں، تو آپ رو رہے ہیں خوش ہونے کی بجائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، دین میں داخل ہوں گے، لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ سورت کا نازل ہونا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے. اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وفات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب دین غالب آ جائے گا، جب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کام صرف تسبیح بیان کرنا، آپ کا کام ہے ذکر و ذکار کرنا، استغفار کرنا ہے آپ کا کام، لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غم کا عالم تھا، اور خوش ہونے کی بجائے وہ غمگین تھے. اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. ابوبکر صدیق وہ شخص ہیں جو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے ایک بندے کو 2 اختیار دیے گئے کہ اگر آپ دنیا کو قبول کرنا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا کو لینا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اور اگر ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا چاہتے ہو، ایک آپشن یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ دنیا کو قبول کر لو، آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دوسرا آپشن یہ دیا اور دوسری صورت یہ دی کہ اگر چاہے تو آپ کو موت آ جائے گی اور آپ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ کہا گیا، اس بندے نے دوسرا آپشن جو ہے نا اس کو لے لیا. دوسری جو صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر آپ کو موت چاہتے ہیں تو آپ کو موت دے دیتے ہیں اور آپ جلد ہی اللہ سے ملاقات کریں گے، تو اس بندے نے دوسرے آپشن کو لے لیا کہ مجھے موت آ جائے اور میں اللہ سے ملاقات کروں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو کہا کہ اگر آپ دنیا لینا چاہتے ہو یا آخرت یا دنیا سے جانا چاہتے ہو، کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ بندہ خود نبی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے کہا، وہ بندہ خود نبی بتا رہی ہیں، یہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ غم کا عالم تھا صحابہ کرام میں، اور اس کا یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے نا جمعرات کا دن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا، ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنی تمام نعمتیں آپ پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ایسا دین جو میں نے پسند کیا آپ پر پورا کر دیا، آپ پر مکمل کر دیا۔ اور دین جو پسند کیا وہ دین کون سے؟ دین اسلام، اسلام آپ کے لیے میں نے پسند کیا اور آپ پر وہ دین مکمل کر دیا۔ یہ صورت نازل ہوئی، میدان عرفات تھا، جو حاجی لوگ جاتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، میدان عرفات میں تھے، یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے بڑے جوانا غمگین صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب رخصت کا وقت آ گیا، اب دنیا سے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو غم طاری ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے تقریباً 15 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے، اور واپس آئے تو سر میں شدید درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹ گئے، اور کئی دن تک چارپائی پہ لیٹے رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید اس طرح بخار آیا، اور اتنا شدید بخار آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے سے بھی قاصر ہے، مسجد میں بھی جا نہیں سکتے تھے، اتنا شدید بخار آیا۔ یہ چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار آیا، اور جب یہ بخار کی کیفیت تھی، بخار کی حالت میں تھے، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کی طرف بیٹھی تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو گری ٹاکی لے کر میرے سر پہ لگاؤ، تاکہ جو بخار کی شدت ہے وہ کم ہو جائے، میرے ماتھے پہ رکھو۔ تو پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹاکی لی، اس کو پانی میں ڈبو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر رکھا، اور یہ شدید کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آخری دن تھے، جمعرات کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شدید بخار تھا، اس حالت اور کیفیت میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے بخار تیز ہوا، اتنا تیز بخار ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آدھی رات کا وقت ہوا کہ ہوش آیا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بے ہوشی کے عالم ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوش آتا تو فرماتے کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت، اے لوگ، نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ واحد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حج نہ چھوڑنا، یہ نہیں کہا زکوٰۃ نہ چھوڑنا۔ 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور 23 سال کی تعلیمات پیغمبر، 23 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور 23 سال جو ہے نا وہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اپنی تعلیمات کو آگے دنیا تک پہنچایا، اس 23 سال کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی نماز، اگر 23 سال کا نچوڑ نکالے، 23 سال کا نتیجہ نکالے، 23 سال کا خلاصہ نکالے، تو یوں سمجھ لو کہ نماز پہلی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا بے ہوشی کے عالم میں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کو ہوش آتا تو فرماتے کہ نماز ہو گئی ہے، کیا نماز ہو گئی ہے، ایسے پوچھتے نماز ہو گئی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ کیفیت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں شدید تکلیف میں ہوں، اور آپ لوگوں کو کہو کہ نماز پڑھ لیں۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی طاری ہوگی،
جب دوبارہ ہوش آیا تو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، میں نماز خود پڑھاؤں گا، میں مسجد میں جاتا ہوں اور نماز خود پڑھاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ دوبارہ بےہوشی طاری ہوگی۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ عائشہ میں نماز پڑھاؤں گا اور مسجد میں جا کے میں جاتا ہوں خود اور نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید جب بیمار ہو گئے تو مسجد میں بھی جا نہیں سکتے تھے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اور جب بھی ہوش آیا کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارک میں جس کمرے میں تھے اس کمرے میں کھڑکی تھی، تو کھڑکی کے جب پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی کی طرف دیکھا، صحابہ کرام کی قطاریں لگی ہوئی تھی، انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی کب آئے تو ہم نماز پڑھیں۔ اور جب یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور نماز کے لیے جاتے۔ یہ امت کو اور ہمیں یہ درس دیا کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، تھوڑی سی تکلیف ہو ہماری نماز چلی جاتی ہے، کوئی دوست آ گیا نماز چلی گئی، کوئی شادی میں چلے گئے تو نماز چلی گئی، تھوڑا سا کام ہوا تھوڑی سی تکلیف آئی نماز چلی گئی، ہمیں یہ تکلیف تھی ہمیں یہ تکلیف تھی۔ حالانکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ جن لوگوں کی نمازیں رہتی ہیں اور اگر دنیا سے چلا گیا، اگر ان کی وراثت ہے، ان کے پیچھے مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اس کا فدیہ ادا کرو۔ یہ نماز ایسی چیز ہے معاف ہونے والی نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، جو رہ گئی ہے اس کو نماز بھی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایسے دونوں صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ دیکھو مسجد میں نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ہوش آتا اور نماز کا پوچھتے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں جانتے نہیں ہیں، ایسے اٹھ کھڑے ہوتے کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں جانتے نہیں ہیں کسی کو، ایسے مسجد کی طرف جاتے۔ وہ کہتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں۔ جمعرات کا دن شدید بیماری میں گزرا، جمعے کا دن شدید بیماری میں گزرا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی چلے جائیں گے، اب ان کا وقت آ گیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا کہ اللہ کے نبی جب شدید بیمار تھے، وہ فرمایا کہ عائشہ ابو بکر صدیق کو بلاؤ، اپنے والد کو بلاؤ، ان کو کہ نماز پڑھائے۔ اب نبی کی موجودگی میں کس کی کیا جرت کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر کا دل نرم ہے، وہ شدید پریشان ہے کہ جب سے آپ کی طبیعت خراب ہے وہ بڑے پریشان ہے کہ اللہ کے نبی اتنے شدید بیمار ہیں، وہ اس بیماری کی حالت میں دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کا دل نرم ہے، ان کو جرت نہیں ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں مصلی پہ کیسے کھڑے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ جب 3 دفعہ اصرار کیا تو سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا اور فرمایا کہ نماز پڑھاؤ۔ کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نماز پڑھاؤ۔ یہ وہ صحابی کہ جن کو نبی کی موجودگی میں مصلی ملا، یہ خود نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا، یعنی باقاعدہ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اور ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، 3 دن ایسے نماز پڑھاتے رہے۔ اور جمعے کا دن اللہ کے نبی شدید بیمار ہوئے، پیر کے دن اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ جب وفات ہوئی ایسا غم طاری ہوا صحابہ میں کہ پوری صحابہ کی جماعت جنگل کی طرف چلی گئی کہ ہم یہاں کیا کریں گے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، جنگل کی طرف چلا گئی۔ اور صحابہ کرام مسجد نبی میں زارو قطار رو رہے ہیں، بوڑھے سفید داڑھی والے لوگ اللہ کے نبی کی وفات اتنے رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج، عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں۔ وہ ایک بندے کو پتہ چلا وہ ہل چلا رہا تھا زمین میں، اس کو پتہ چلا، اللہ کی دعا کی یا اللہ میری آنکھیں چلی جائے، بینائی چلی جائے، جس آنکھوں سے میں رسول اللہ کی زیارت کرتا تھا وہ رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے، وہ رخصت ہو گئے، میرا کوئی کام نہیں، میری آنکھیں چلی جائے، مجھے قیامت کے دن عطا کرنا۔ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔
سیدنا عمر فاروق نے دیکھا تو کہا کہ جس نے کہا نا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں یہاں سے تلوار اٹھا اس کی گردن اتار دوں گا، پھر غصے میں آ گئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کے جانے کے بعد سیدنا صدیق ممبر پر آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان سب نے جانا اور سب چلے گئے، اللہ کے نبی نے بھی جانا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے آپ نماز کو چھوڑ دو؟ اگر دنیا سے اگر نبی کو شہید کر دیا جائے اس کا کیا مطلب ہے پیغمبر اے صحابیوں پیغمبر کی نماز پیغمبر نے جس نماز کا حکم دیا اس نماز کو چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو وہ دنیا سے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو اللہ کے نبی کا جب چہرہ مبارک ہٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر تھی چادر کو ہٹایا، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا اور بوسہ لیا اور فرمانے لگے کہ آپ کا آنا بھی پاک تھا آپ کا جانا بھی پاک ہے۔ اور جب یہ آیتیں پڑھی سیدنا صدیق اکبر خطبے میں اور ممبر پہ بیٹھے تھے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کی آیتیں ابھی اتر رہی ہیں آسمان سے، ہمیں ایسے نظر آ رہا تھا کہ سید صدیق اکبر نے حق اور سچ ممبر میں بیان کر دیا۔ پورے بیان اور پورے دین کا اگر میں خلاصہ کہوں تو یہ نماز ہے، اس کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا۔ یہ واحد چیز ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، جس کی نمازیں رہتی ہیں وہ قضا کریں اور ترتیب طے کریں کہ آج کے دن کی کتنی نمازیں، سارا شیڈول میں علماء نے بڑی اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، کسی سے پوچھ کے جتنی نمازیں رہتی ہیں اس کی قضا کریں اور آئندہ نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ واحد ہے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کریں، جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں، اگر جماعت مل جائے مجھے کریں جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو اس لیے نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت موت منہ میں لیکن حکم دیا کہ نماز کا، وہ نبی جو ہمارے ہم تک کلمہ بچانے کے لیے پتھر کھاتا رہا اور لہو لہان ہوا اور دانتوں سے خون اور اتنا خون بہا کے پاؤں کی جوتیوں تک آ گیا، اس نبی کی ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، جو قیامت کے دن کوئی نبی کوئی امتی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے نبی واحد وہ ہمارے نبی ہیں کہ ہر طرف لوگوں کا سناٹا چھا جائے گا جب کہیں گے امتی امتی میری امت، یا اللہ اس کو بخش دے۔ نبی دیکھیں گے یار یہ کون سا انسان ہے، ہم تو اپنی ماں کا سوال نہیں کر رہے، ہم تو اپنے نفسی کا عالم ہے، ہم اپنی ذات کے لیے سوال کر رہے ہیں، یہ کون بندہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا امت کے لیے کر رہا ہے؟ اور دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یہ وہ نبی ہے۔ تو اس لیے نماز کو اہتمام کریں، جو رہتی ہے اس کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔